مجھے آپ کسی ایسے بندے کا بتائیں جو میں ویسے مردوں کی چیلنج قبول کرنے میں بڑا چوڑا بھی ہوتا ہوں، اور مجھے مردوں کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کرنے کا میں شوقین بھی ہوں۔ لائک اس کو میں نے 2000 سم تھنگ ووٹوں سے شکست دی تھی، جو استور کی ہسٹری کا نہیں، جی بی کی ہسٹری کے چند ایک باری جو مارجن سے ہلکے نکل آئے ہیں، اس میں الحمدللہ استور کی عوام نے مجھے عزت دی۔ تو وہ جو موصوف پیپلز پارٹی کے اسی کرسی میں بیٹھ کے جس دھڑلے سے جھوٹ بولتے تھے اور جس دھڑلے سے وہ اپنے آپ کو کوئی بڑا کوئی 30 مار خان سمجھ کے ڈیبیٹ کرتے تھے، مجھے یقین کریں مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، چوک چوراہوں میں جا کے کہ شمس لون یزید ہے۔ وہ یزید مجھے کیوں کہا گیا، قوم بھی سمجھتی ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کو ووٹ نہیں دو بھلے کسی کو دو۔ اور پھر نون اور پیپلز پارٹی دن کو الگ کیمپین اور رات کو بیٹھ سر جوڑ کے آپس میں یہ پلاننگ میں تھے کہ کسی طریقے سے اس بندے کو ہم ہرائیں جو کہ مستقبل کے لیے ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ مجھے بتائیں، مجھے اس دن ایک اخبار پڑھ کے میں بڑی حیرت میں تھا، مہدی شاہ صاحب اور حفیظ صاحب کے دونوں بیانات تھے نا، لگے ہوئے تھے، دونوں حواس باختہ ہیں۔ انہوں نے تو اپنے دور میں کچھ بھی نہیں کیا سوائے منافقت کے، سوائے جھوٹ کے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں حکومت بجٹ پیش کرے گی جون میں، تقریباً کوئی ڈیٹ ہوگی 15 کے بعد، 15 اور 20 کے بیچ غالباً۔ اور اس بجٹ میں ہم نے سنا ہے بہت کچھ بتایا جائے گا، پیش ہونے جا رہا ہے، کیونکہ حالیہ دنوں جو گلگت بلتستان کی جسے کہا گیا کہ تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی پیکج، ڈیولپمنٹ پیکج کا اناؤنسمنٹ ہوئی۔ عمران خان پرائم منسٹر گلگت بلتستان آئے اور اس کے بعد کافی میٹنگز گلگت بلتستان کے چیف منسٹر اور وزراء کی اسلام آباد میں مختلف محکموں میں ہوئی۔ آج ہم بجٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور کچھ دیگر مسائل بھی ہیں جن کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ پروگرام روبرو میں گلگت بلتستان کے وزیر خوراک شمس لون اسپیشل گیسٹ ہیں۔ بہت شکریہ شمس صاحب۔ تھینک یو سر۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے، کافی ٹائم آپ نے اسلام آباد میں گزارا، آرام کر رہے تھے کہ کوئی کام بھی کیا؟ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب شکریہ آپ کا، آپ ہمیشہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں، ہمیں بولنے کا موقع دیتے ہیں، اپنی عوام کے سامنے ہمیں جواب دہ ہونا پڑتا ہے، تو آپ کا فورم ہمیں ہمیشہ سے سپورٹ کرتا رہا ہے۔ میں لاسٹ ٹائم کا یہ جو میرا اسلام آباد میں 2 ہفتے میں گزار کے آیا ہوں، میری کمر کا ایشو تھا، ٹھیک ہے، تو میں عید پہ حلقے میں تھا، وہ اچانک سا مجھے اسلام آباد جانا پڑا اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے، اور میں کوئی 10 دن بیڈ ریسٹ پہ تھا ٹوٹلی۔ تو اس سے ہٹ کے پھر 2-3 میٹنگیں ہماری گندم کے حوالے سے تھی، تو اس لیے میں اسلام آباد میں تھا۔ باقی CM صاحب اور کچھ ہمارے منسٹرز وہاں پہ اس وقت ہیں، تو وہ بھی آپ نے جیسے پروگرام کے سٹارٹ میں آپ نے بتایا کہ آگے جون کے مہینے میں بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں پھر ہم وفاق سے ہی مینیج کرتے ہیں، ہم نہیں کوئی بھی گورنمنٹ GB میں، تو اس سلسلے میں بالکل ہماری پوری ٹیم اس وقت وہاں پہ ورکنگ ہے۔ صحیح۔ حلقے کے حوالے سے کچھ تو لوگ غالباً آپ نے کچھ ہمارے پروگرام سے سنے ہوں گے، کچھ لوگوں نے آپ کے جو مخالفین ہیں انہوں نے کہا کہ ٹیمپریری قسم کی ارینجمنٹ ہے PTI، اور خاص کر آپ کے حوالے سے کتنے ڈالرز آپ نے دیے تھے یہ جو اپنے ووٹ کو سپورٹ کو لینے کے لیے اپنے حلقے میں؟ اچھا، یہ آپ نے بہت بہترین مجھ سے کوشچن کیا۔ میں 2 دن پہلے استور سے ایک پیپلز پارٹی کے جن کی میں نے ضمانت ضبط کروائی تھی، یا لائک اس کو میں نے 2000 سم تھنگ ووٹوں سے شکست دی تھی، جو استور کی ہسٹری کا نہیں، GB کی ہسٹری کے چند ایک باری جو مارجن سے ہلکے نکل آئے ہیں، اس میں الحمدللہ استور کی عوام نے مجھے عزت دی۔ تو وہ جو موصوف پیپلز پارٹی کے اسی کرسی میں بیٹھ کے جس دھڑلے سے جھوٹ بولتے تھے اور جس دھڑلے سے وہ اپنے آپ کو کوئی بڑا کوئی 30 مار خان سمجھ کے ڈیبیٹ کرتے تھے، مجھے یقین کریں، ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے آپ کسی ایسے بندے کا بتائیں جو میں ویسے مردوں کی چیلنج قبول کرنے میں بڑا چوڑا بھی ہوتا ہوں، اور مجھے مردوں کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کرنے کا میں شوقین بھی ہوں، میں پولیٹیکل ورکر ہوں، تو یہ میرا کام بھی ہے۔ صحیح، تو وہ آپ نے ووٹ خریدے نہیں تھے، آپ نے جنون آپ کے ووٹ ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے مجھے سننا ہے، ابھی جس بندے کو آپ نے ٹچ دیا تو میں آپ کو اس حوالے سے کچھ نہیں کہوں گا، کسی مرد کی بات کرے تو میں اس مرد کے حوالے سے جواب دوں۔ آج کل تو خواتین میں بڑی ایکٹیو ہیں۔ اوورال اس بندے نے کہا کہ آنے اور پوری GB کی عوام کو کہا کہ میں 800 ووٹوں کی سے میں ہارا ہوں، اور یہ ووٹ ٹیمپرڈ ووٹ تھا، جعلی ووٹ تھا،
سب سے پہلے آپ ریکارڈ اگر آپ کو چاہیے میں آپ کو کل مجھے پھر سے بلائیں, میں آپ کو آفیشیل رزلٹ لے کے آتا ہوں. وہ 2000 کے بھاری مارجن سے ہارے, نمبر 1. نمبر 2, اس نے کہا مجھے ہرایا گیا ہے, تو عدالتیں کھلی ہیں, وہ چلے جائیں. پھر 2000 ووٹ اس نے کبھی زندگی میں نہیں لیا تھا. ایک الیکشن پہ اس نے لیا تھا جب وہ شروع میں جیتا تھا, اور وہ کیسے جیتا, کیوں جیتا, اس کے بعد اس وقت جیتے تھے جب وہ اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے, اور راتوں رات ایک سٹی کے اوپر آ کے قابلی کے آگے ڈھیر ہوئے تھے. ہم ہر بندے کو جانتے ہیں, باتیں کرنا بہت آسان ہے, میں پریکٹیکل آدمی, میں پریکٹیکل بات کروں گا. دوسرے اینڈ پہ پچھلے 2015 کے الیکشن میں وہی موصوف جو اپنا ووٹ بینک کاؤنٹ کر رہے تھے, میرا 4000 ووٹ بینک, وہ 5ویں نمبر پہ تھے. نون لیگ جیتی تھی. سیکنڈ نمبر پہ مولانا سمیع صاحب تھے, تھرڈ پہ محبوب علی خان صاحب تھے, فورتھ پہ جو آج ہمارے پی ٹی آئی کے صدر ہیں شفا صاحب وہ تھے, ففتھ پہ یہ تھے. ووٹ بینک کہاں تھا ان کا؟ اس سے ہٹ کے اس دفعہ گلگت بلتستان کے دیگر حلقوں کا مجھے نہیں پتہ, میرے حلقے سے الحمدللہ مجھے دونوں سیکٹ کے لوگوں نے اور اچھے لوگوں نے, سنجیدہ لوگوں نے مجھے چوز کیا, مجھے ووٹ کیا. یہ میری سب سے بڑی کامیابی ہے. اور دوسرے میں پیپلز پارٹی کے جو موصوف یہاں پہ بیٹھ کے دعوے کر رہے تھے, انہوں نے ٹوٹلی اپنی کمپین مذہب کے نام پہ کی, اور مجھ پہ الزام یہ تھا مسجدوں میں, امام بارگاہوں میں, چوک چوراہوں میں جا کے کہ شمس لون یزید ہے. وہ یزید مجھے کیوں کہا گیا, قوم بھی سمجھتی ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کو ووٹ نہیں دو بھلے کسی کو دو. اور پھر نون اور پیپلز پارٹی دن کو الگ کمپین اور رات کو بیٹھ سر جوڑ کے آپس میں یہ پلاننگ میں تھے کہ کسی طریقے سے اس بندے کو ہم ہرائیں, جو کہ مستقبل کے لیے ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. الحمدللہ استور کی پوری عوام نے مجھے 6000 کے آس پاس ووٹوں سے انہوں نے مجھے سارا جنون ووٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں. دوسری بات, اس موصوف نے ایک اور بات علی امین گنڈاپور صاحب کی ذات کے حوالے سے کی تھی کہ وہ آئے اور ہماری تہذیب سے ہٹ کے, گلگت بلتستان کی تہذیب سے ہٹ کے, انہوں نے مریم نواز صاحبہ وہ میرے لیے رسپیکٹڈ ہے, ان کی ذات پہ اس نے کیچڑ اچھالا. تو موصوف سے یہ ذرا پوچھیں, جب وہ اینٹی پاکستانی ایجنڈے پہ دن رات مصروف تھے, استور کے کسی چوک چوراہے کو اس نے نہیں چھوڑا. شہید بے نظیر بھٹو, میں آج بھی اس کے قبر کو میں سلام پیش کروں گا. وہ ایک لیڈر تھی, پولیٹیکل گھرانے سے تھی, پولیٹیکل ورکر تھی. ان کی ذات کو جو موصوف آج پیپلز پارٹی کے ایجنڈے کو لپیٹ کے یہ باتیں کر رہا ہے, آپ مجھے گلگت بلتستان کی ہسٹری اٹھا کے دکھائیں کسی نے بے نظیر شہید کی ذات کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہوگی. اگر کسی نے کی ہے, چوک چوراہوں میں جو غلیظ اور غلاظت جو اس نے بکا ہے اور جو الفاظ اس نے استعمال کیے, وہ یہی موصوف تھا جو کل بے نظیر کے حوالے سے یا کسی اور کے حوالے سے بڑے اپنے آپ. یہ موصوف اگر آپ کو چیلنج کریں کہ دوبارہ کاؤنٹنگ ہو رہی, کاؤنٹنگ ہو, آپ مانیں گے؟ میں تو کہتا ہوں کہ 1 to 1 الیکشن اس پورے ضلع کے اندر, خدا پاک کی قسم, میں اس کی اگر ضمانت ضبط نہ کروں میں زندگی بھر کے لیے ریکارڈ آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں پورے ضلع میں تھلیج سے جا کے انڈیا کے بارڈر تک ڈسٹرکٹ 1.5 لاکھ آبادی ہے, اس کی اگر میں ضمانت ضبط نہ کراؤں نا, ضمانت, تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. ایک اس کا آخری بس یہ, اس دفعہ بھی اس نے جو ووٹ لیے ہیں نا, کس کس کے ساتھ کیا کیا وعدے اور ایگریمنٹ کیے ہیں کہ میں اگلی دفعہ آپ کے حق میں الیکشن نہیں لڑوں گا. پروف اگر آپ کو چاہیے میں پروف کے ساتھ آؤں گا. چھوڑے, یہ میرے لیول کی چیزیں نہیں ہیں. جس بندے کے بارے میں آپ مجھ سے ڈیبیٹ کرواتے ہیں نا, وہ اس نے ایک اور بات کی, نہیں میں نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا, آن ایئر کہتا ہوں, لے آئے کوئی بندہ. ایک اور اس نے بات کی کہ ان کی اپنی کوئی سے نہیں ہے, اس کی کوئی. میں آج الحمدللہ 6000 ووٹوں سے میں اسمبلی کے اندر ہوں, باوجود اس کے میں کچھ بھی نہیں ہوں الحمدللہ. میرا باپ, میرا دادا, میرا پردادا, ان کا علاقے میں ایک نام تھا, خدمات تھی, سوشل لائف انہوں نے گزاری. تو میں اپنے آپ کو آج بھی کچھ بھی نہیں سمجھتا. میں سارا کریڈٹ اپنی بیک گراؤنڈ فیملی کو دوں گا, اور جو کہ استور میں آپ کسی سے بھی پوچھیں, الحمدللہ میں کچھ بھی, میں کوئی 30 مارخان نہیں ہوں, میری ذات کچھ بھی نہیں ہے. میں اپنی فیملی کی وجہ سے مجھے جانا جاتا ہے, اور میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, جو میری پہچان ہے. صحیح لگے ہاتھوں اس سوال کا بھی جواب دیجیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ اور چیف منسٹر کا تعلق استور سے ہے تو ساری ڈیولپمنٹ آپ اس طرف کریں گے, اور چونکہ آپ لوگ صرف استور تک محدود ہیں, باقی گلگت بلتستان سے آپ کا تعلق نہیں ہے, تو اس طرح کا امپریشن ہے, یہ صحیح ہے؟ اچھا, اس بات کو سٹارٹ میں لوں گا گیزر سے, سٹارٹ میں گیزر سے لوں گا. 50 ارب روپے کا جو جی بی گداری کا سب سے بڑا میگا پروجیکٹ ابھی جو اس وقت آ رہا ہے, وہ گیزر کے بھائیوں کے لیے ہے. وہ گیزر کے بیسکلی ہمیں ڈسٹرکوں کی حد تک اپنے آپ کو لمیٹڈ نہیں رکھنا چاہیے. گلگت بلتستان میں ہمیشہ سے کہتا ہوں میری دھرتی ماں ہے, میرے لیے پورے 10 ڈسٹرکٹ استور کی حیثیت رکھتے ہیں. گیزر کے لیے 50 ارب روپے کا میگا پروجیکٹ ہے, شندور والا, ٹھیک ہے نا, جو اپروڈ ہے CDWP سے.
اچھا استور کے لیے، استور کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں سب سے زیادہ پوٹینشیل ٹوریزم کا استور میں ہے، اور جو بھی ہمارے لوکل گلگت بلتستان کا بھائی اگر کوئی ملتا ہے وہ کہتے ہیں یار استور کی روڈ آپ ٹھیک کروائیں. آپ بھی مجھے کہیں گے، مجھے یقین ہے سب لوگ کہتے ہیں. تو استور کی روڈ آج سے پہلے نظر انداز ہوتی رہی. نون لیگ کے دور میں کوئی 25 کروڑ کا پیکیج دے کے انہوں نے کوئی 25 ارب روپے کے انہوں نے گیت گائے، لیکن وہ بھی آدھی سڑک بنی اس کے بعد وہ بھی ٹھیک ہے. یہ امپریشن غلط ہے کہ یہ صرف آپ استور تک آپ پورے گلگت بلتستان کے ہیں. وہ چیف منسٹر بھی پورے گلگت بلتستان کے ہیں. میں سی ایم صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ جس کی ذات کے اندر کسی قسم کا کوئی تفرقہ نہیں ہے، تبھی تو ہم ایک پیج پہ کھڑے ہیں. اور گلگت بلتستان کے سی ایم کے لیے جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو الفاظ یہاں پہ آ کے ادا کیے اور جو ان کو ریگارڈ وہ کرتے ہیں، 19 میٹنگیں ہوئی ہیں ان کی، 19 الحمدللہ. 370-75 ارب روپے کا جو آیا میگا پیکیج لے کے جو ہے. مجھے بتائیں، مجھے اس دن ایک اخبار پڑھ کے میں بڑی حیرت میں تھا. مہدی شاہ صاحب اور حفیظ صاحب کے دونوں بیانات تھے نا لگے ہوئے تھے، دونوں حواس باختہ ہیں. انہوں نے تو اپنے دور میں کچھ بھی نہیں کیا سوائے منافقت کے، سوائے جھوٹ کے. انہوں نے کیا ہے؟ یہ جو ڈیولپمنٹ انہوں نے کی اس کو آپ نہیں مانتے ہیں؟ کون سی ڈیولپمنٹ؟ گلگت میں یہ درمیان سے ایک وہ 1.5 فٹ کا ایک ہاسپٹل بنے، یہ بریجز بنے، یہ سڑکیں بنی، یہ ہاسپٹل. اچھا وہ بریجز کی آپ اس سے زیادہ بنائیں گے، مطلب یہ ہے مجھے وہ تمام اگر آپ ایک پیج پہ کیلکولیٹ کریں تو 370 ارب روپے کا جو میگا پروجیکٹ، وہ میگا پیکیج ہے نا، اس کے وہ 5% کے برابر نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. ایک چھوٹا سا سوال، کنسرن بعض لوگوں کا حمزہ کے حوالے سے زیادہ ہے کہ ان کے لیے کچھ زیادہ لفٹ نہیں کروائی گئی ہے اس پیکیج کے اندر. نہیں شبیر بھائی ایسا نہیں ہے. دیکھیں ابھی جب میں دیکھیں حمزہ کے لیے بیسک ایک روڈ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. روڈ وہ تو آلریڈی سے روٹ جو بھی ہے سی پیک بھی ادھر سے گزرنی، اور جو آلریڈی اس وقت ابھی آگے بجٹ بھی آ رہا ہے، اس میں بجٹ بھی آ رہا ہے. کل وہاں پہ عطاباد اس کے حوالے سے نا پاور پروجیکٹ کے حوالے سے میرے سامنے، بلکہ بالکل ہم 4-5 اور منسٹرز بھی تھے سی ایم صاحب کے پاس، ہم بیٹھے تھے. کرنل صاحب کرنل عبید صاحب بالکل وہاں سی ایم صاحب کے پاس بیٹھے. انہوں نے اپنا وہ جو بھی ڈیمانڈ تھا وہ سامنے رکھا، اور سی ایم صاحب نے ان کو یقین دہانی کروائی کہ وہ کوئی 20 ارب کا کوئی پروجیکٹ ہے. انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ ہم اس کو انشاءاللہ آپ کو کر کے دیں گے. وہ اس لیے بھی زیادہ میں کمفرٹ لیول پہ بیٹھ کے بات کرتا ہوں. دیکھیں سیاست میں جھوٹ ایک حد تک آپ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. سابقہ حکومتیں بڑی ایکسپرٹ تھی اور اس کے جو بڑے تھے وہ تو اور زیادہ ایکسپرٹس تھے. تو اس وقت تک سی ایم خالد خورشید صاحب نے کوئی بڑکے نہیں ماری. جو کچھ کیا، اندھیرے میں گئے، اجالے میں گئے، بالکل سادگی کے ساتھ اسلام آباد پہنچتے ہیں. پی ایم ہاؤس ان کے لیے 24 گھنٹے کھلا، پی ایم آفس ان کے لیے 24 گھنٹے کھلا. تو یہ ساری چیزیں وہاں سے مینیج ہوتی ہیں جو ابھی انہوں نے کر کے دکھایا ہے. تو اس کے علاوہ گندم کے حوالے سے میں آ رہا تھا کہ سبسڈی کے حوالے سے کیا پیش رفت ہونے جا رہی ہے. دیکھیں چونکہ میری اپنی ریلیونٹ یہ ہے اپنا منسٹری ہے، گندم کے حوالے سے پچھلے بڑے عرصے سے 6 ارب روپے کی سبسڈائز اماؤنٹ فکس تھی. جو مجھ سے زیادہ ویل ایجوکیٹ ہیں، لوگوں کا ایک تاثر تھا کہ ابھی گندم مہنگی ہوگی اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہوگا. الحمدللہ پھر وہیں بات سی ایم صاحب، گنڈاپور صاحب، پھر میں کنسرن منسٹر اس کے اوپر، پھر فائنانس، اس پہ ظاہر ہے فائنانس منسٹر کی انوالومنٹ ہوتی ہے. اس حوالے سے کافی ورکنگ کی، اور ابھی 1 ارب روپے جو بڑے تھے 7 ارب ہوئے تھے. اس کے بعد ابھی فردر 2-3 دن پہلے جب میں اسلام آباد میں تھا، پھر فیڈرل فائنانس کے اندر ہماری ایک میٹنگ ہوئی جس پہ ہم نے 1 ارب 37 کروڑ روپے مزید ہم نے گرانٹ ان سے لی ہے. تو یہ تقریباً 2 ارب 37 کروڑ پہ چلا گیا. تو اب آپ اس کو 8 ارب پلس پہ آپ اس کو کاؤنٹ کریں. ایک سنگل پینی ہم نے نہیں بڑھایا. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ میری ریلیونٹ منسٹری ہے تو لوگوں کی شکایت ضرور ہے کہ بالکل شکایت ہے کوالٹی کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں سبسڈائز گندم ہے، ضرور بتائیے اس حوالے سے. کوئی غلط چیز ہے تو وہ غلط ہے، میرے چھپانے سے چیزیں نہیں چھپتی. صحیح. اس کرسی میں بیٹھ کے آپ کے آگے میں جھوٹ بولوں، بڑکے ماروں، وہ تو آپ نے اپنا پروگرام پورا کرنا ہے، لیکن میں نے پھر لوگوں کو فیس بھی کرنا ہے. ان کو بھی پتہ ہے، اور ہم سے زیادہ عوام تیز ہے، ہم سے زیادہ وہ کیلکولیشن اپنی ٹپس پہ رکھ کے بیٹھی ہے. بالکل میں آن ایئر اپنی پوری گلگت بلتستان کی 20 لاکھ عوام سے اور 20 لاکھ لوگوں سے میں معذرت چاہوں گا کہ اگر آٹے کے حوالے سے، گندم کے حوالے سے ان کو تکلیف ہوئی ہے کوالٹی کے حوالے سے، تو یہ امپورٹڈ گندم ہے تو اس
پہ سائز بھی چھوٹا ہے, اس کے اندر گودا بھی کم ہوتا ہے. پھر ہماری بدقسمتی یہ ہے گلگت بلتستان میں کوئی پراپر مل آج تک نہیں بنی, یہ تقریباً چکی نما ملز ہیں. تو یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے یہ پوائنٹ کہ آپ کی جب بڑی مل بنتی ہے, اس کا مشنری آپ کی جدید ہوتی ہے, تو اس کی گرائنڈنگ کا جو سسٹم ہے وہ بڑا جدید ہوتا ہے. تو یہ بھی بڑا ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن ابھی الحمدللہ ہم نے آتے ہوئے یہ بھی انشور کی پاسکو سے میری خود بات ہو گئی کہ جون تک کی جو ان کی پیچھے سے جو ہماری ایلوکیشن تھی آلریڈی جو آتی تھی ہماری اس کو کہیں جو کھیپ آنی تھی وہ آ چکی ہے. اب کے بعد انشاءاللہ مجھے 100% یقین ہے کہ گندم پاکستان کے لوکل آئے گی اور یہ والا ایشو بھی ختم ہوگا. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے ایک سنگل کوئی بندہ کہے کہ ہمیں گندم کم ملی, ہمیں گندم شارٹ ہوئی, یا آپ مجھے بتائیں 10 بندے آج تک روڈ کے اوپر آئے, ہاں کسی ڈیلر کے خلاف روڈ پہ آئے ہوں گے, گورنمنٹ کے حوالے سے ابھی تک کوئی شخص روڈ پہ نہیں آیا. یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے چونکہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. تو اس کے اوپر جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پہ جو ملیں ہیں وہ بھی اس لیول کی نہیں ہیں, تو اس کو کیسے قابو پایا جائے گا؟ کیونکہ اگر وہ پسائی کے دوران یہاں پہ کچھ مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر شبیر بھائی میں آج صبح فرسٹ فلائٹ پہ اسلام آباد سے گلگت آیا 7:30 بجے, تو 9:30 بجے میں نے سیکرٹری صاحب کو بتا دیا کہ 12 بجے آپ نے میٹنگ کال کرنی ہے. تو اس پہ سیکرٹری صاحب خود تھے, ڈائریکٹر صاحب گندم کی کسی اور ایشو کے حوالے سے اسلام آباد بیٹھے ہوئے تھے, تو جتنے ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹرز تھے, اے ڈیز تھے, جو ہمارے ڈی ایس تھے, ایس اوز تھے, جو بھی تھے, ان تمام کے سامنے یہ والی چیزیں جو آپ نے ابھی ڈسکس کی مل کے حوالے سے میں نے سختی سے ہدایت جاری کی ہے کہ مجھے آج نالج میں یہ چیزیں آئی کہ بھائی کچھ تو ملز بند ہیں, کوٹا ان کو چلا جاتا ہے. میں بڑا حیران ہوا بھائی. میں نے پھر اپنے اسٹاف سے سیکرٹری صاحب سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا اس طرح کی 1-2 جگہوں پہ پریکٹس ہے. میں نے کہا یہ پریکٹس کیوں ہے؟ تو مزے کی بات نون لیگ کی گورنمنٹ کا بالکل ریفرنس دے کے انہوں نے لیٹر لا کے دکھایا کہ ان کی حکومت کے دوران ان مل مالکان نے اپنے لیے پرمیشن لی تھی. میں نے کہا یہ پرمیشن آج کے بعد ختم ہے. اگر کوئی مل بند ہے تو اس کا کوٹا ٹوٹلی بند. ہم جو اچھی پسائی کرتے ہیں, جو ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں, ہم وہ کوٹا اٹھا کے پبلک کا ان سے پسوا کے لوگوں تک ہم ڈیلیور کریں گے. ٹھیک ہے. کچھ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا کے اوپر اضافی کریشن کے حوالے سے یہ اسپیشل کوآرڈینیٹرز وغیرہ وغیرہ کی بات ہوئی. ایک کریشن کے لیے جو سمری تھی وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر کہیں پہ تھی. آپ اپڈیٹڈ ہیں اس حوالے سے, یہ کیا ایشو تھا؟ ٹھیک ہے, میں اس پہ آپ سے میں ڈیبیٹ کرتا ہوں, لیکن ایک بات, جی آپ نے بجٹ کی بات سٹارٹ میں لی تھی نا, جی میں آپ کو آن ایئر کہتا ہوں اپنی جی بی کی عوام کو, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم جو اس جون میں بجٹ پیش کرنے جاتے ہیں یہ 100 ارب سے پلس ہو جائے گا انشاءاللہ. اور آپ کا جو جی بی کی سابقہ حکومتوں کا جو لاسٹ بجٹ تھا وہ 69 بلین کا تھا, 70 ارب روپے, جو اس وقت ہسٹوریکل بجٹ سمجھا جاتا تھا. لیکن اس دفعہ میں آپ کو انشاءاللہ گارنٹی سے کہتا ہوں 100 ارب پلس کا ہمارا جی بی کا بجٹ پیش ہوگا, اور انشاءاللہ ایک اچھا میچور قسم کا بجٹ ہم پیش کریں گے. اس سے ہٹ کے ہم نے جو ہمارا ریگولر جو بجٹ ہے جو 32 ارب روپے ہے, جو نان ڈیولپمنٹ کہلاتا ہے, آپ کو پتہ ہے, وہ 32 ارب سے اس دفعہ ہم نے 47 ارب کیا. اس پہ گندم سبسڈی کی 8 ارب روپے کی اماؤنٹ شامل نہیں ہے. اگر اس کو انکلوڈ کریں تو 6 ارب تو چلیں جی, پیچھے گورنمنٹ سے بھی وہ سلسلہ چلا ہے, تو 2 ارب مزید اس پہ ایڈ ہوں گے. لیکن 8 ارب پلس گندم سبسڈائز جو اماؤنٹ ہے وہ اس 47 ارب کے اندر انکلوڈ نہیں ہے, وہ الگ سا ہے. پھر ہمارا جو بجٹ ہوگا ڈیولپمنٹ بجٹ, وہ سابقہ حکومتوں میں 13 سے 14 ارب روپے کا بجٹ ہوتا تھا, یہ انشاءاللہ 20-22 ارب سے اوپر چلا جائے گا. پی ایس ڈی پی کا کی جو اسکیمیں ہیں اس کے لیے ہم نے 65 ارب کی اسکیمیں ہم نے اپروو کروائی, 65 ارب روپے کی, اور اس پہ ہم انشاءاللہ کوشش میں ہے کہ 40 ارب روپے, یہ آپ لکھ لیں بالکل آن ایئر, پوری جی بی کی عوام مجھے سن رہی ہے, 40 ارب روپے کی ایلوکیشن ہم اس پہ رکھوائیں گے انشاءاللہ. وہ جو سابقہ حکومتیں اس وقت رو رہی ہے کہ ہمارے پروجیکٹس انہوں نے بجٹ نہیں دیے, انہوں نے کٹ ماری, سکردو روڈ کے لیے 22 ارب روپے ہماری حکومت نے دیے, 22 ارب روپے ہماری حکومت نے, ٹھیک ہے نا. اب یہ جو 14 ارب روپے کا آپ نوٹ کر لیں, یہ زیادہ کیلکولیشن یا کیلکولیٹر رکھ لیں, 14 ارب روپے ہم نے بجٹ رکھا ہے سابقہ حکومتوں کے جو پی ایس ڈی پی کی رننگ اسکیموں کے لیے. تو الحمدللہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے, ہم کسی جینون اسکیم کے اوپر ہم
کوئی کمیشن نہیں بٹھائیں گے, کوئی کٹ نہیں ماریں گے. تو آپ آ رہے تھے اپنے اسپیشل کسی کوآرڈینیٹر کے حوالے سے, آپ کے پاس کوئی معلومات ہے تو بتائیں. اس پہ سوشل میڈیا اور اخبارات کی زینت تو لوگ بنے ہوئے ہیں. اگر کوئی ایسا کام ہونا بھی ہوا تو دیکھیں, جہاں پہ 4-5 کھرب روپے کا پیکیج ہم لے کے آئے ہیں, وہاں پہ اگر 10 کوآرڈینیٹرز اگر گورنمنٹ لیتی بھی ہے تو اس پہ کیا کباہت ہے. ٹھیک ہے, مطلب ہے یہ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے, اس کا مطلب ہے جی ہے, کچھ نہ کچھ تو ہے جو انشاءاللہ یہ چیزیں, لیکن جس کی پردہ ہے وہ جملہ میں نے مکمل کیا ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا, تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے. یقیناً پارٹی کے حوالے سے کچھ تنظیمی معاملات میں کچھ کارکنوں کو جو کہ بہت پرانے آپ کے ہیں, نئے بھی ہیں, صابر بھائی ہیں, میں نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر کچھ رہ جائیں گے تو وہ گلا کریں گے, تو زیادہ ہیں ان کو شکوے گلے ہیں. بالکل ہیں. اپنا شبیر بھائی, یقین کریں میں خود 28 سال میری زندگی کے پولیٹیکل کارکن کی حیثیت سے میں نے گزارے, تو میں سب سے زیادہ دیکھیں میرا ہر انٹرویو پہ کہیں نہ کہیں نون لیگ کا ٹچ ضرور ہوتا ہے, اس لیے کہ میں اس پارٹی کے ساتھ میری ایفیلیشن تھی کوئی 24-25 سال. تو وہ ایک ابھی بھی ہے ویسے تھوڑا سا سافٹ کارنر ان کے طرف, کہیں ایسا نہ ہو چیف منسٹر کل سے آپ کو کہیں کہ جی آپ بس. تو میں یہ جو پی ٹی آئی کے پرانے کارکنوں کے حوالے سے اسپیشلی اپنے شبیر بھائی, یہ جو اپنے صابر بھائی ہیں, ہمارے حشمت اللہ صاحب ہیں, فاؤنڈرز میں ہیں گلگت بلتستان کے, ہمارے سمیرے حلقے سے بھی ہیں, میرے لیے والد کا, میرے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں, والد کا درجہ رکھتے ہیں. سیاست اپنی اپنی ہوتی ہے, پلیز سیاست اپنی اپنی ہوتی ہے. میں پی ٹی آئی میں گیا, میں نے ٹکٹ اپلائی کیا, خان صاحب نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا, انہوں نے ٹکٹ دیا, پھر میں نے پارٹی کو مایوس بھی نہیں کیا. وہ فیصلہ اس وقت غلط ہو سکتا تھا جب یہ سیٹ ہم لوز کرتے, اللہ نہ کرے, لیکن میں نے تو ہسٹری پیٹ کی گلگت بلتستان میں استور کے اسپیشلی 70 سال کی, اور 2000 ووٹوں سے میں نے سپر لیڈ بھی لی. تو میں اس کے بعد بہت سارے, اب میں نام لوں گا, کسی ایک کا اگر نام رہ بھی جاتا ہے, شاہد بھائی ہیں, ظہیر بھائی ہیں, طفیل بھائی ہیں, اپنا یہ رحمان دریل بھائی ہیں, جن کو میں بہت قریب سے ان تمام کو جانتا ہوں. بہت سارے دوست معذرت کے ساتھ, اجمل بھائی ہیں, بہت سارے, اب سکردو سے بہت سارے ہیں. ان تمام کو میں سرخ سلام پیش کروں گا جن کی انتھک محنت کی وجہ سے گلگت بلتستان کے اندر پی ٹی آئی وجود میں آئی, گلی کوچے تک ان کی ایفرٹس رہی. یہ مجھے جملہ تھوڑا سا 1 منٹ مجھے دیں. تو دیکھیں, میں پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے میں سلام ان تمام دوستوں کو پیش کروں گا جنہوں نے اس پارٹی کی آبیاری کی, اور جنہوں نے اپنا سب کچھ اس پارٹی کے لیے قربان کیا, پارٹی کو اسٹرینتھن کیا. اور ایک سٹیج پہ ظاہر وفاق میں حکومت ہوتی ہے تو ہم پہ بھی الزامات آتے ہیں کہ پارٹی چھوڑ کے یہ یہاں پہ آئے, وہاں پہ آئے. وہ ایک الگ سین ہے, پاور پالیٹکس بالکل الگ ہے, ڈیفرنٹ چیزیں, اور آپ کی جو پارٹی پالیٹکس ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. لیکن پارٹی پالیٹکس کے اندر ان کو آج بھی میں کہتا ہوں ان کو عزت ملنی چاہیے, ان کو ریگارڈ ملنا چاہیے. اور پارٹی میں ہماری حکمران جماعت, چونکہ ہم حکمران جماعت میں ہیں, تو سی ایم صاحب سے لے کے میں ایک ناچیز سا ورکر ہوں, میرے سمیت تمام اپنے میرے اسمبلی ممبران جو پی ٹی آئی کی ٹریجری بینچوں میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, اور جو اسپیشلی کیبنٹ کے ممبران ہیں, ان تمام سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کم سے کم ہم اپنے ورکروں کو کمپنسیٹ کریں. کمپنسیٹ میں ہم ان کو ریگارڈ کریں, ہم ان کو ٹائم دیں, ہم ان کو سنیں, ان کے گلے شکوے سنیں. گلے شکوے بھی ہوتے ہیں. میں نے صابر بھائی کا انٹرویو سنا ہے, مجھے خود احساس بھی ہے کہ جو باتیں وہ کہتے ہیں وہ 100% صحیح ہے, میں انڈوز کرتا ہوں. تو یہ حکومتیں آنی جانے والی چیزیں ہیں. میں تو آپ کو کہوں گا, میں اپنی ذات کے حوالے سے خدا گواہ ہے, میں تو بالکل فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے خوش ہونے والا آدمی ہوں. غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے, کسی تندوری کے ساتھ, نائی کے ساتھ, کسی کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے اپنی سیاست کی ہے. تو آج ان تمام دوستوں کو جو ہماری حکومت کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کا جو کریم پیچھے ورکرز کی لائن تھی, وہ اگر ہم سے اگر ناراض بھی ہیں تو میں تو چاہوں گا کہ میں ڈور ٹو ڈور ان کے پاس جاؤں, ہاتھ جوڑ کے ان کو منوا کے, چونکہ پارٹی کے اندر بھی الحمدللہ میں ورکر ہوں, تو بہت ساری چیزیں اگر ہوتی ہیں تو بھی میرا ایک پازیٹیو رول یہ ہوتا ہے, میں گلے ملانے والا آدمی ہوں, میں گلے دور رکھنے والا آدمی نہیں ہوں. تمام پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے میرا میسیج ہے, میرے بس میں جو کچھ ہے میں ان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں, میرے ہاتھ سے جو ان کے لیے ہو سکتا ہے. پارٹی کی اصل پہچان, پارٹی کی اصل اسٹرینتھ اینڈ پاور آج بھی وہی کارکن ہیں جنہوں نے صبح, اگر اللہ نہ کرے کوئی اسی ایونٹ پہ ہمیں ضرورت ہو, پارٹی کے جھنڈا سب سے پہلے انہوں نے گاڑنا ہے چوک چوراہوں پہ. میں ان کو ایک دفعہ پھر سے سلام پیش کرنا چاہوں. بہت شکریہ شمس لون صاحب, وزیر خوراک, آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ناظرین, پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.